سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ایک فقیر بیچارہ ہماری طرح کا بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میرا روزگار اطمینان نہیں ہے، روز کھانا کھاتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، اب کل ملے گا نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سب کو کھلاتے ہیں، تجھے بھی کھلائیں گے۔ نے کہا نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ اس انسان کا رزق سارا کا سارا آج ہی اسے دے دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، جتنا بھی رزق تھا جو بھی تھا اسے مل گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کئی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں آنا ہوا تو گاؤں والوں میں مشہور ہے کہ یہاں جی ایک بہت بڑا سخی رہتا ہے اور اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو مسافر جو غریب جو آئے کھائے اور جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تو یہاں سے گزر ہوا تھا، یہاں تو کوئی ایسا سخی نہیں تھا۔ آپ نے جا کر فرمایا دیکھنا چاہیے۔ دیکھنے کے لیے گئے تو وہی غریب تو اس دن رو رہا تھا، اس دن تو رو رہا تھا کہ بھئی میرے پاس کچھ ہے نہیں، سارا مجھے ایک ساتھ دے دو، اور آج تیری حالت یہ ہے کہ آؤ کھاؤ، یہ تیری تبدیلی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا، اور کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا میں نے اللہ سے تجارت کر لی، میں نے اپنا رزق اللہ کے نام خرچ کرنا شروع کر دیا، اللہ نے مجھے اور دینا شروع کر دیا، میں نے اور خرچ کیا اس نے اور دیا، میں نے اور خرچ کیا اس نے اور دیا۔ تو پھر اللہ تو یوں دیتے، 1 درہم کے بدلے 10 درہم، 100 کے بدلے 10,000، 1,00,000۔ یہ اللہ کا راستہ تو ایسا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو میں نے تجھے دیا اگر تو میرے نام پر خرچ کرے گا تو بس ختم۔ فرمایا نہیں، تو نے جب میرے لیے دے دیا تو آخرت میں بھی تجھے اجر اور ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت تجھے 10 گنا ریٹرن کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کر، فرمایا اگر تو یہ خطرہ ہے نا، اگر تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو تیرے لیے وہ بھی اجر ہے، اپنے بچے کی تعلیم تربیت کرتا ہے وہ بھی اجر ہے، اگر تو اپنے لیے کماتا ہے اس لیے کہ مجھے کسی ہاتھ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ بھی اجر ہے۔ تو کتنا یہ آسان راستہ تھا معیشت کا، کہ معیشت اللہ کے ذمہ ہے، ہمیں صرف کمانا ہے اور کما کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے بس۔ آج معاشی مسائل ہمارے بہت ہی زیادہ بڑے ہو گئے اور ہماری معیشت اتنی تباہ ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنی کمائی کے راستے وہ چن لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا تھا، اور وہ ہے سود۔ بھائی لوگ کہتے ہیں معیشت اور تجارت کے لیے سود ضروری ہے، یہ مولوی تو ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ بیچاروں کو، ان کو ملتا کیا ہے؟ کسی مولوی کی 10,000 تنخواہ ہوگی، کسی کی 5,000 ہوگی، کسی کی 2,000 ہوگی، ان کو کیا پتا دنیا کیسے کمائی جاتی ہے اور کیسے خرچ کی جاتی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہماری معیشت، آپ کا روزگار، آپ کے وسائل، آپ کی ضروریات جو آج پوری نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل آسان سا نظام اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ بھئی تیرا رزق میرے حوالے، تو جا کر محنت کر، صدق کے دل سے محنت کر، میں ہی تجھے دوں گا، اور پھر تیرے اوپر ایک مخصوص تو لازم ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر تیرا دل چاہے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کر، اور اگر خرچ کرے گا تو میں اور بھی دے دوں گا۔ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن میں نے اور آپ نے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایک خوف زدہ انسان ہے، ایک ضعیف اور کمزور انسان ہے، میں نے یہ سمجھا کہ بھئی میری معیشت اور میرا روزگار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اگلے 10 اور 15 سال کا سرمایہ میرے پاس جمع نہ ہو جائے، اور اسی چکر میں کہ میں اپنی سرمایہ کاری کو، اپنے روزگار کو محفوظ کروں،
تو شیطان نے ہمیں آسان راستہ دیا، بھائی تجارت کرے گا یوں ہو جائے گا، یہ کرے گا یوں ہو جائے گا۔ بھائی سود ہے سب سے آسان، آج 1000 روپیہ دے، شورٹی ہے کہ سال کے بعد تجھے 1500 روپے واپس آ جائیں گے۔ شورٹی چاہیے تھی نا، اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے تھا؟ شورٹی۔ شیطان نے کہا بھئی کاروبار کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف جانا، سود کی طرف۔ سود ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے، اور کتنی تباہ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم لینا اس طرح ہے جس طرح کوئی انسان 36 مرتبہ زنا کرے۔ ایک روایت میں فرمایا سود کے اندر 70 برائیاں ہیں، 70 گناہ ہیں، اور سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ یہ سود میں نہیں ہے برکتیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں کیا کہوں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، سود ختم ہو جاتا ہے، سود باقی نہیں رہتا، سود سے ہونے والی آمدنی باقی نہیں رہتی، باقی رہتی ہے یربی الصدقات، جو اللہ کے نام صدقہ اور خیرات جو جائز طریقے سے کمایا جائے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔